گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے مدنی چینل کے ذریعے گھر اور معاشرہ، گھر سے متعلق، معاشرے سے متعلق ہم کوئی نہ کوئی موضوع ٹاپک لیتے ہیں کہ جس میں اصلاح ہو، تربیت ہو، جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں، ہم بہتری کی طرف آئیں۔ تو آج بھی ہمارا ایک موضوع ہے، شروع میں آپ کو ہم ایک موضوع بتاتے ہیں اپنا جو آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہے یہ کہ گھر اور معاشرے میں سیٹھ اور ملازم کا کردار۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ سیٹھ کوئی سیٹھ ہے، کوئی ملازم ہے، تو یہ دنیا کا ایک سرکل ہے۔ یہ یعنی بندے کو انکم تو چاہیے نا، آمدنی کا ذریعہ تو ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، وہ سیٹھ کہلائے گا، اور کوئی کسی کے پاس جاب کرے گا تو وہ ملازم کہلائے گا۔ کسی کا پرسنل بزنس ہے، اس کے پاس کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پرائیویٹ ملازم، اور اگر سرکاری گورنمنٹ جاب ہے تو وہ گورنمنٹ ملازم۔ یہ انکم کے دو ذریعے ہیں، یا تو بزنس ہے، جس کا ذاتی بزنس ہے وہ سیٹھ صاحب ہو گئے، یا ملازمت ہے، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ۔ آج ہم اس موضوع کو لے کر چلیں گے، سیٹھ اور ملازم کا کردار۔ سیٹھ کا اپنا ایک کردار ہے، ملازم کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، تقسیم ہے، قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے جو دیا، جس کو دیا، اس کی مشیت ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس فراوانی ہے تو کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا مہینہ پورا کرتا ہے۔ عموماً نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، ملازم اور سیٹھ، یوں ہماری اصطلاح تو عام طور پہ نہیں چلتی، جو جاب کرتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے، وہ بڑی شدت سے پہلی تاریخ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو بیچارہ سیلری پرسن ہے، تنخواہ دار ہے، وہ بڑی بیچارہ پہلی کا انتظار کرتا ہے کہ کب پہلی آئے اور مجھے تنخواہ ملے۔ اور بعض لوگ تو بیچارے مہینہ ہونے سے پہلے ہی مائنس میں چلے جاتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے اپنا مہینہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اسی دوران اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی تہوار آ گیا، کوئی ایسا ایونٹ آ گیا، کوئی خاندان میں شادی بیاہ، کوئی ایسی تقریب آ گئی اور وہاں جانا پڑ گیا، یا کوئی اللہ نہ کرے کہ بیماری ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑ گیا، تو غریب بندے کا اور بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یوں ملازمت پیشہ لوگ تو یہ پہلی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر سیٹھ پہلی کی 2 کر دے، 2 کی 3 کر دے، 3 کی 4 کر دے، 5 کر دے، 6 کر دے، تو ایک ایک دن اس پر کتنا بھاری ہے، کتنا بھاری ہے۔ جس طرح ملازم یا جاب کرنے والے کو پہلی کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، تو بعض اوقات سیٹھ صاحب بھی کہتے ہوں گے، ارے پہلی آ گئی، اتنی جلدی آ گئی، ابھی تو مہینہ گیا تھا، لو پھر تنخواہ دینا پڑے گی۔ اگر آپ سیٹھ صاحب ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کے پاس کچھ ملازمین ہیں، بھلے ایک ہی ملازم ہو، اگر اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہو، تو دیکھیں یہ مشیت الہی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے، اور آپ یوں سیٹھانی کہلانا تو ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے آپ کے پاس وہ ملازمت کرتی ہے۔ اگر یہ ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ آپ کی جگہ ہوتی اور آپ اس کی ملازمت کرتی، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، غربت ہوتی، پھر آپ کا کیا ہوتا؟ اللہ نہ کرے آپ بد اخلاقی کرتی ہیں تو عزت نفس، مسلمان کی دل آزاری، کسی کو جھاڑنا جھڑکنا۔ تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے کہ اگر سیٹھ صاحب ہیں یا سیٹھانی صاحبہ ہیں تو ان کا اپنا ایک کردار ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ملازم ہے تو جہاں اس کی ڈیمانڈز، طلب یا اس کی ڈیوٹی ہے، وہاں جس سے یہ پیسے لے رہا ہے وہاں پورا اس کا ایک کام ہے، ڈیوٹی ہے۔
یہ نہیں کہ کام چوری کرے یا ایک کسی شخص نے ہمیں رکھا تو اس کا اعتماد خراب ہو، اس کے سامنے ایکٹیو ہو اور پیچھے سے بد دیانتی کرے، کام پورا نہ کرے اور چوری چکاری کرے۔ اچھا پیسوں ہی کی چوری نہیں، ٹائم کی بھی تو چوری ہے نا، ذمہ داری پوری نہ کرنا، کام پورا نہ کرنا، تو یہ پورا ایک میٹر ہے۔ ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ درود پاک کی فضیلت بھی میں عرض کروں گا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ٹاپک بھی لے کر چلیں گے، درود پاک کی فضیلت بھی سنی، آپ سے ہم ایک سوال بھی کریں گے، لیکن پہلے اپنے پیارے پیارے مبلغین کا بھی تعارف کرواتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے بڑے زبردست مبلغ، دو مبلغین ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ ہمارے مہروز مدنی بھائی مرحبا، ماشاءاللہ کرم فرمایا۔ فراز مدنی بھائی ماشاءاللہ مرحبا، اللہ کریم قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص دے، استقامت دے۔ کہ یہ جو ٹاپک ہے سیٹھ اور ملازم کا کردار، ماشاءاللہ ہمارے دونوں مبلغ بڑے تجربے کار ہیں اور اس موضوع پر انشاءاللہ یہ دونوں مدنی بھی ہیں تو علمی گفتگو بھی ہوگی، دونوں تجربے کار بھی ہیں تو یہ اپنے تجربات بھی شیئر کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، وہ ذرا آپ دیکھیں۔ سوال: خانہ کعبہ شریف پر سب سے پہلے ریشمی غلاف کس صحابی نے تعظیم کعبہ کی خاطر چڑھایا؟ نمبر 1 حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے سوال دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پر جو ہے وہ یہ سب سے پہلے ریشمی غلاف تعظیم کی خاطر جو ہے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھایا۔ یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، اور آپ جو ہے وہ 4 نام ہیں، یقیناً ان میں سے ایک ہی نام ہے جو درست جواب ہے۔ جو بھی جواب بنتا ہے درست تو آخر میں بتائیں گے، اور جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ ہماری مجلس کی طرف سے انہیں تحفہ بھیجا جائے گا انشاءاللہ، وہ آخر میں قرآن اندازی بھی ہوگی۔ چلتے ہیں پیارے پیارے مبلغین کی طرف کہ سیٹھ اور ملازم۔ فراز مدنی بھائی، اس سلسلے میں اللہ پاک کا پاک کلام بھی کچھ فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک تقسیم کاری فرمائی ہے، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کے کچھ درجات رکھے ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا خادم بنا سکے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو نسبت اللہ پاک نے فرمائی ہے یہ اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان میں سے بعضوں کے درجات بعضوں کے مقابلے میں بڑھا دیے ہیں۔ تو اس میں ایک تربیت تو ہماری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سیٹھ ہے، کوئی آقا ہے، کوئی نگران ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ساری زندگی ایسا ہی رہوں گا یا اس میں میرا اپنا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے تقسیم کاری فرمائی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں نگران ہو یا آقا ہو یا سیٹھ ہو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی زیادہ مقرب ہو، کیونکہ مقرب ہونے کا جو کرائٹیریا ہے وہ دوسری آیت میں بیان فرمایا گیا کہ تم میں جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہوگا، زیادہ مکرم ہوگا۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بعضوں کو اللہ پاک نے آقا کا درجہ دے دیا اور بعضوں کو غلام بنا دیا۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ سیٹھ ہیں، بعض ملازم ہیں، بعض ہیڈ ہیں، بعض ورکر ہیں، بعض جو ہے وہ سپروائزر ہیں، بعض جو ہے وہ سب آرڈینیٹر ہیں۔ تو یوں تقسیم کاری دنیا کی اعتبار سے یہ رکھی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو کچھ عرصے پہلے تک بھی غلام بنانے کا دور رہا ہے۔ اب غلام کی اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں تو یہ تو آقا کا مال ہوا کرتا تھا، باقاعدہ وہ مال ہوتا تھا اور آقا اس کی جو ہے اس کا مالک ہوا کرتا تھا، وہ اس کی ملکیت میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی شریعت نے یہاں پر یہ تعلیم دی کہ غلام کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ پھر اس میں خادم، ملازم سب کو شارحین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر ملازمین بھی آتے ہیں، شارحین بھی آتے ہیں۔
تو وہاں پر وہ آقا ہے، مالک ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا جو ہے وہ دل نہ دکھایا جائے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ درگزر کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ اگر خادم سے برتن ٹوٹ جائے تو برتن ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو ڈانٹو نہ۔ اب تعلیم کیسی ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری عمریں ہوتی ہیں تو برتن کی بھی عمر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا یہ تعلیم نبوی ہے خادموں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، کہ اگرچہ یہ ماتحت ہے، اگرچہ یہ غلام ہے، لیکن یہ ہے انسان، یہ ہے، اگر مسلمان اس وقت دور میں غلام تھا تو یہ مسلمان بھی ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں اگر ہم خادمین کو دیکھتے ہیں، ملازمین کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو ہم سارے آزاد ہیں، غلام تو نہیں ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کرنے کا کتنا جو ہے وہ ذہن بنانا ہوگا، ان کی دل آزاری سے بچنے کا کتنا ذہن بنانا ہوگا، ان کی خیر خواہی کرنے کا کتنا ذہن بنانا ہوگا۔ اور جس طرح میں نے آیت کے بارے میں فرمایا کہ نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف سے فرمائی، اپنی طرف فرمائی کہ یہ تقسیم کاری ہم نے بیان کی ہے، اور ابھی شروع میں آپ نے بھی یہ اشارہ دیا کہ آج جو سیٹ ہے ہو سکتا ہے کل وہ ملازم ہو۔ اس کا واقعہ مثنوی شریف کے اندر موجود بھی ہے کہ ایک سیٹ تھا، اس نے جو ہے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور وہ ضرورت مند تھا، مانگنے والا تھا۔ تو اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور دیکھا کہ باہر مانگنے والا کھڑا ہوا ہے تو غلام کو کہا کہ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دو، اس کو دور کر دو۔ اب وہ ظاہر غلام تھا، اس نے مالک کی ماننی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو آقا تھا، جو سیٹ تھا، یہ کلاش ہو گیا، اس کے بعد سے یعنی پائی پائی کا محتاج ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب دیکھیں جب تقدیر غالب آتی تو تدبیر کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ اب ہوا یہ کہ آقا کا تو یہ جو ہے وہ سارا وہ مال چلا گیا، غلام کا کیا ہوا؟ غلام کچھ عرصے کے بعد کسی اور آقا کے پاس چلا گیا، کسی اور نے اس کو خرید لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو آقا تھا نا دوسرا والا، وہ بڑا نرم مزاج، لوگوں کی خدمت کرنے والا، فقراء کو عطا کرنے والا۔ تو ایک دن دروازے پر جب نوک ہوا تو غلام جب باہر دیکھنے گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جس کے پاس یہ پہلے غلامی کرتا تھا وہی آج فقیری کے لیے اس کے دروازے پر باہر موجود۔ یہ رونے لگا اور اپنے آقا کو آ کے بتایا کہ میرا جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ تھا اور اس نے یوں معاملہ کیا تھا، میں نے دھکے مار کے نکالا تھا، اور آج وہی جو ہے وہ فقیر بن کر آیا ہوا ہے۔ وہ سیٹ جو اب سیٹ تھا، جو اب آقا تھا، وہ کہنے لگا کہ تم کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے در پر مانگنے کے لیے آیا تھا۔ آج اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا اور اس مالک کو میرے در پر جو ہے وہ مانگنے کے لیے پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم کاری، کبھی بھی تکبر نہ کیا جائے، خود پسندی میں نہ مبتلا ہوا جائے کہ آج میں نگران ہوں تو میں جو ہے وہ بس جو چاہے کرتا رہوں، آج میں سیٹ ہوں تو میری جو مرضی میں کرتا رہوں۔ رب کی جب خفیہ تدبیر غالب آتی تو پھر بندہ جو ہے وہ آن کی آن میں آقا سے غلام بن جاتا ہے، سیٹ سے ملازم بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اور آج کے اس دور میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ پچھلے دنوں جو 2 سال کووڈ رہا ہے، واقعی ایسے لوگ خود ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیکھا، کیونکہ FGRF کے تحت امداد تقسیم ہو رہی تھی، خود ہمارے ذمہ داران نے بتایا کہ ایسے لوگ جو بانٹتے تھے، جو دیتے تھے، وہ لینے کے لیے لائنوں میں لگے تھے، اور کئی ایسے سفید پوش ہوں گے کہ بس وہ اپنا جو بھی گزر بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اپنے مال پر تکبر نہ کرے، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس اتنے ملازمین۔ بعض اوقات فخریہ طور پر بھی لوگ یوں کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنی نیت پر غور کریں کہ تکبر تو نہیں ہے، میں یوں، میرا گھر یوں، میرے پاس گاڑیاں، تم ہوتے کون ہو؟ تم ڈرائیور ہو میرے، تم ملازم ہو، تم چوکیدار ہو، تم ملازم بن کے رہو، اپنی اوقات کے اندر رہو۔ اے بندے، اگر تیرا سب چلا گیا تو تیری کیا اوقات رہے گی؟ تو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگرچہ وہ ملازم ہے، نوکری کرتا ہے ہمارے پاس، ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو مسلمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ کوئی ہم سے اگر بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ ہم کیا اس کو گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ڈانٹا، مجھ سے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی۔ تو اگر سیٹ ہیں، پیسے والے ہیں، کسی منصب پر ہیں، آپ صاحب ہیں، باس ہیں، آپ بڑے ہیں، اور آپ کے انڈر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ دل جوئی کا، ثواب کمانے کا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کا بہترین موقع آپ کے پاس ہے، بہترین موقع ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی کریں، کیا پتہ کسی کی دعا کے صدقے بیڑا پار ہو جائے، کیا پتہ کوئی آفت مصیبت آنے والی ہو اور کسی کی دعا کے صدقے اللہ بیڑا پار کر دے۔ یہ تو دل جوئی کرنا، یہ بہترین ہم کام کر سکتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟
ایسا ہو جائے تو بات ہی کیا ہے. حضور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے موضوع سیٹ اور ملازم لیا ہے اور یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یعنی دونوں ہی طرف افراد ہیں اور پوری دنیا میں کافر ہوں، مسلمان ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سب جگہ ایسا ہے. بعض سیٹ شاید غریب ہوں اور بعض ملازم شاید امیر ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. یعنی وہ سیٹ صاحب تو ہیں لیکن ان کا کاروبار اسمال بزنس ہے اور ایک ملازم ہے لیکن اس کی تنخواہ 70 لاکھ روپے، تو دونوں میں فرق آ جائے گا نا مالک کے. الگ الگ ہاں، تو سیٹ اور ملازم سے امیری غریب کا تو تعلق نہیں ہے. بعض ملازم ہوتے ہوئے امیر ہوں گے اور بعض سیٹ ہوتے ہوئے غریب ہوں گے، لیکن یہ دونوں ہیں شہنشاہیت، یہ دونوں بادشاہت ہیں. تو یہاں پہ ٹو وے ٹریفک ہے. ایک بڑی بنیادی بات جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ شکر ادا کریں اور خوف خدا کا شکار رہیں کہ اللہ پاک نے دیا. یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا علی بھائی، مارکیٹ میں رہا ہوں اور اونچ نیچ دیکھی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو نا وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے اونچے عہدوں پر بڑی بڑی اونچی ملوں اور فیکٹریز کے مالک ایسے کہ جن کے آگے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، انہیں فٹ پاتھ پہ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ سب کو آزمائش سے محفوظ فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، حالات چاہے جو بھی ہوں، میں سیٹ ہوں یا ملازم ہوں، میں امیر ہوں یا غریب ہوں، تقدیر الہی اور تقسیم الہی پہ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف بنایا ہے. ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. صحیح. جب ہم دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم احساس کمتری یا نعمتوں کے کم ہونے کا شکوے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے، سیٹ ہو، ملازم ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور تقسیم پر راضی ہو جائے. اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف بنایا ہے. کیا بات ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی مختلف بنایا ہے، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی وہ مختلف ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ مالدار رہیں تو ایمان پہ سلامتی رہتی ہے ان کی، اور بعض بندے وہ ہیں کہ اگر مالداری ان کو دے دی جائے تو وہ کفر میں مبتلا ہو. اللہ اکبر. تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس کے تقاضے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30. فرمایا بے شک تمہارا رب جسے چاہے کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کستا ہے، یعنی تنگی میں کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. کیا بات. کمال دیکھیے، قرآن کریم تو پھر کلام الہی ہے نا. سبحان اللہ. یہاں پہلے حصے میں تنگی و کشادگی کا تذکرہ فرمایا اور پھر ایک شکوہ ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں، تو آگے بتا دیا گیا کہ تمہارا رب تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وہ زیادہ جانتا ہے. اور علماء نے یہاں پہ اس قسم کی جو آیات آئی ہیں قرآن پاک میں، ان کے تحت اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک وجہ تو یہی ہے جو میں نے حدیث پاک بیان کی کہ ایمان کی سلامتی بعض لوگوں کی مالداری میں ہے اور بعض لوگوں کی مالداری نہ ہونے میں ہے. اتنی ساری باتیں اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، اس بات کو بیان فرما دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو اس کو والدین زیادہ سمجھ سکیں گے. اور ظاہر سی بات ہے سیٹ اور ملازم کا جو رشتہ ہے وہ چھوٹے بچوں کا تو ہے نہیں، بڑوں کا ہے. وہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد، چاہے سیٹ ہو چاہے ملازم ہو، والدین ہوگی. تو میں سمجھانا چاہوں گا یہاں پہ کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ فرمائشیں یا ضدیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کے لیے خرابی ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے نقصان ہوتا ہے. والدین تمام تر محبت کے باوجود اور بعض اوقات اس چیز پہ قدرت کے باوجود وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ چیز آپ کو ہم نہیں دلا سکتے. تو بچپنے کے اعتبار سے بچہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی. والدین سے زیادہ کون محبت کرتا ہے. جملہ کہہ بھی دیتے ہیں، بیٹا آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا، ہمارے تجربات ہیں، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، ہم جانتے ہیں بیٹا، ہماری بات سمجھ لیں گے. اچھا بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ سمجھا رہے ہوتے ہو. تو ہمارا رب تو یقیناً وہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اسے معلوم ہے اور وہ اسی اعتبار سے عطا کرتا ہے. بڑی پیاری بات. یعنی یہ واقعی یہ تو ایسا ہے کہ اس نے تو ٹاپک کو کھول دیا. قرآن و حدیث کی شرح تو آپ علماء ہیں، مدنی ہیں جو اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر میں ویسے ہی ایک جنرل بات عرض کرتا ہوں کہ یار ہم ساری زندگی کیا ملازمت ہی کرتے رہیں گے؟ کیا ساری زندگی ہم نوکری کرتے رہیں گے؟
کہ ہمارے نصیب میں کیا کرائے کا مکان ہی لکھا ہے یہ، یعنی شکوہ شکایت کے طور پر اگر یہ کہیں تو یہ کیسا؟ میں عرض کرتا ہوں ایک بات یہاں پہ کنکلوڈ کر دوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں۔ دوسری بات جو علماء نے رزق کی تنگی یا کشادگی کے اعتبار سے قرآن پاک ہی کی روشنی میں بیان فرمائی، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور آگے پھر فرمایا سورہ شورہ کی آیت نمبر 27 ہے، فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ کیا بات! لیکن وہ ایک مقدار سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر سب مالی سٹیٹس سب کا برابر ہو جائے گا تو معاشرے میں، دنیا میں، کائنات میں نظام نہیں چلے گا، پھر کوئی کسی کا ملازم بننے پہ تیار نہیں ہوگا، اور دیگر وجوہات اس کی بیان فرمائیں، فساد فی الارض بیان فرمائے۔ اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی پھر میں کیا کروں، گویا کہ میں تقدیر پہ اگر راضی ہو جاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے جو مل رہا ہے ٹھیک، نہیں، دین اسلام کی یہ ترغیب نہیں ہے، صحیح، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان تشریف فرما تھے، تو ایک شخص گزرا۔ اب جب وہ شخص گزرا تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کاش اس کی یہ تقودو جو تھی، اس کی جو یہ دوڑ دھوپ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں، کیا بات ہے! اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں، اگر یہ ریاکاری اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اور دیگر جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، ان سے آپ دیکھیں تو تقودو، کوشش اور ایفرٹ سے اسلام روکتا نہیں ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے۔ آپ کی جو بات ہے کہ بھئی ساری زندگی میں کیا ملازمت ہی کرتا رہوں، ساری زندگی تنگی میں رہوں، دیکھیں ہمارا معاملہ اللہ کے علم میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، بے شک، بے شک، مجھے ملازم رہنا ہے کہ سیٹھ بننا ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ مجھے نہیں پتا، بے شک، میری تقدیر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، صحیح، تو میں اچھے کی، پوزیٹیو کی کوشش کرتا رہوں، لیکن پھر تقدیر پر بھی راضی رہوں۔ اس کو یوں سمجھیے میری زمین ہے، صحیح، میری زمینیں ہیں اور مجھے اس میں کھیتی باڑی کرنی ہے، تو میں اس میں دانے ڈالوں یا نہیں ڈالوں، میں اس میں بیج بوؤں یا نہیں بولوں، اسے سیراب کروں یا نہیں کروں، اس زمین کو ہموار کروں کہ نہیں کروں، تو ہر کوئی بولے گا بھائی کرو جبھی تو فصل آئے گی۔ اچھا یہ بیج بو دیا آپ نے، ایفرٹس کر لی ساری، اب فصل کتنی آئے گی اور کس کوالٹی کی آئے گی یہ آپ تقدیر پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام پورا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے کہ حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے زن کے قریب ہے، اس سے جیسا گمان کرو گے وہ تمہارے ساتھ ویسے ہی رحمت والا معاملہ کرے گا۔ تو اچھے کی ایفرٹس بھی کرتے رہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو جناب راضی ہو گئی ہے، میں نیگیٹو طور پر راضی ہو گئی کہ جی ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ راضی ہونا تو اپنی جگہ ہے، اس پر میں چلو تھوڑی کھولتے ہیں اس کو فراز بھائی، اور یہ ہے ماشاءاللہ آپ دونوں بیٹھے ہیں تو پھر ٹاپک تو ہمارا چلے گا زبردست۔ ایک تو راضی ہونا ہے تو وہ ہو گئی صبر شکر، ٹھیک ہے جو اللہ نے دیا ٹھیک ہے۔ ایک سستی غفلت ہے کہ خود ایفرٹس نہیں کرنی، خود ٹائم کی پابندی نہیں کرنی، محنت سے جی چرانا، محنت سے دور بھاگنا، اور پھر بولا ٹھیک ہے یار جہاں ہوں بس میں ہوں۔ یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کیجئے، اسپیشلی جو جاب کرتے ہیں، آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرنا، امپروو کرنا، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہنا، تو اس میں شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکوہ شکایت اس سے بچنا ہے۔ یہ فراز مدنی بھائی اگر کوئی اپنی اسکلز ڈیولپ کرنا چاہے تو ایک تو یہ ہے کہ اسکلز ڈیولپ کر کے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اور ایک اتنا سپیڈ میں چل رہا ہے کہ کچھ عرصے یہاں کچھ عرصے یہاں، ابھی ملازم کا کردار بھی ہے، تو ایسی جاب کرنے والے کسی فرم میں ہوں، کسی سیٹ کے پاس ہوں، بار بار جو جاب چینج کرتے ہیں اور اسکلز بھی امپروو کرتے ہیں، تو آپ کے تک تجربات ہیں، رہتے بھی آپ ڈیفینس میں ہیں، تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو تمہیں
جاب ملی ہوئی ہے یا ملازمت ملی ہوئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر کرتے رہو اور اس کو غنیمت جانو۔ بعض اوقات لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ یہاں رہے، مزہ نہیں آیا تو کچھ عرصہ وہاں چلے گئے، پھر شکوے شکایت بھی کرتے رہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں بھی مختلف اینگل سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ اب وہاں سے چھوڑنے کی وجہ کیا تھی۔ بعض اوقات تو چلو کوئی شرعی عذر ہوتا ہے یا کوئی دنیاوی عذر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بلا وجہ ہی مزہ نہیں آ رہا یار، بس میرا دل نہیں لگ رہا، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ وہاں گئے تو بعض اوقات سی وی دیکھتے ہیں نا لوگوں کی، تو 6 مہینے کے تجربات، 7 سال کے تجربات، تو جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ وجہ کیا ہے تو بس وہ بالوں کا جواب آتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا تھا، تو یوں ایسے وہ عذر ہوتے ہیں، ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ بندے کی اپنی مینٹلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی طبیعت ہے اس کی اور کس طرح وہ کام کرتا ہے، اس کے کام کرنے کا مزاج کیسا ہے، کیا اس کے کام کرنے میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسے ایسے افراد بھی دیکھیں جو 20 25 سال ایک ہی جگہ گزار دیتے ہیں۔ اچھا مجھے اس پر ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ہمیشگی اختیار کرنے پر کہ ایک شخص تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک ہی فرم کے اندر 40 سال گزار دیے، بلکہ 50 سال گزار دیے۔ جب 50 سال اس کو مکمل ہوئے نا تو اس کے سیٹھ نے اپنی ہاتھ کی گھڑی جو مہنگی ترین گھڑی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دی، اور جب اس سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ اتنا عرصہ یہاں رک کیسے گئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال بس، اور ساری بندوق پھر سیٹ کے اوپر بھی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ بس یار سیٹ ہی ایسا تھا۔ لیکن اس بندے نے کہا کہ اپنے سیٹ کو یہ جواب دیا کہ یہ آپ کی وجہ سے، اچھا آپ نے مجھے امپورٹنس دی جس کی وجہ سے میں یہاں پر استقامت کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی ایک اور مثال مجھے یوں بھی یاد آئی کہ ایک فیکٹری تھی، اس میں پروڈکشن جو ہے وہ اچانک کم ہو گئی، تو اب مالک کو سمجھ نہیں آیا، اس نے سپروائزر کو کہا ذرا وزٹ کریں جہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں کہ یوں اس طرح کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب وہ سپروائزر جب گھومتا گھومتا ایک جگہ پر آیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر جو لائٹنگ تھی نا وہ تھوڑی پرابلم کر رہی تھی، روشنی کم تھی وہاں پر۔ اس نے اپنے نیچے ماتحتوں کو کہا کہ فوراً یہ لائٹنگ صحیح کرواؤ۔ جیسی لائٹنگ صحیح کروائی اگلے مہینے پروڈکشن پھر بڑھ گئی۔ تو اس سے جو نتیجہ نکالنے والے نے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ جب آپ کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار ہمارا خیال رکھنے والا کوئی آ گیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ملازم جو ہے وہ کسی جگہ پر استقامت کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن جو خود ملازم ہے، جو خود ورکر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی دیکھے۔ جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات کی نا کہ کیا میں ہمیشہ ملازم ہی رہوں گا، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز ملازمت کے اندر ہے تو آپ بزنس بھی اچھا کر سکیں۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ایسے افراد میں نے دیکھے ہیں کہ سال تک انہوں نے ملازمت کی، پھر ذہن بنتا ہے کہ چلو یار بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ بزنس کی فیلڈ میں جیسے ہی جاتے ہیں نا تو وہاں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ بزنس ایسا نہیں کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آ گئے اور فوراً جو ہے وہ آپ لاکھوں کا کروڑوں کمانا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے بھی ظاہر ایک تجربہ چاہیے، وسیع تجربہ چاہیے، کام کرنے کا انداز چاہیے، اور پھر ماڈرن جو مارکیٹنگ ہے اس کے اپنے ایک ٹولز ہیں، اپنے ایک طریقہ کار ہیں۔ تو یہ کہ یہ تو شکوہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا میں ملازمت ہی کرتا رہوں گا، میں اس مقام پر نہیں جاؤں گا، یہ ایک الگ اینگل سے گفتگو ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ بزنس کر سکتا ہوں، تو ایسے افراد سے مشورہ بھی کریں، ایسے افراد کے ساتھ بیٹھے بھی۔ دیکھیں اچھی صحبت صرف جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر ایسی اسکلز ہیں یا میں اس کو ڈیولپ کر سکتا ہوں تو ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں۔ میں ایک تھوڑی سی مثال دوں، بعض اوقات ہم جو ہے وہ کسی پنچر والے کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، کسی جو ہے وہ مکینک کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، یہ بھی اب پتہ نہیں کس اینگل میں جا کے ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر آپ واقعی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں نا ان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور ان کے تجربات لیں، ان سے جو ہے وہ آپ کچھ شیئرنگ کریں گے نا، پھر آپ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کسی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ بیٹھیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ اپنی گفتگو شیئر کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی راہ ہموار کر سکیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جیسے گفتگو چلی یہ والا ٹاپک کہ جو لوگ بار بار اپنی جاب چینج کرتے ہیں، اسپیشلی جو جاب کرنے والوں کو میں عرض کروں گا، یہ ہمارے پاس بھی سی ویز آتی ہیں، دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ سے بعض اوقات پروفیشنلز آتے ہیں، سی ویز آتی ہیں، تو خیر پورا ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، دعوت اسلامی کا ٹی اے ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پورا کرتا ہے یہ۔ لیکن بعض اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے تو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک سوال تو آتا ہے کہ جس نے بہت زیادہ جگہ جلدی چینجز کی، 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد، تو ایسوں کی سی وی یا تو اس کے اندر ایکسٹراڈنری صلاحیت ہے کہ بڑی کی پوسٹ پر پہنچا اور جو ہے نا بڑے جلدی درجات بلند کیے، اور بعض اوقات جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بھی آتا ہے کہ یار کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے مارکیٹ میں ویلیو بھی خراب ہوتی ہے کہ یار بندہ ٹھیک ہے اپرچونٹی لیں، آگے بڑھیں، لیکن اتنا اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو مارکیٹ کے اندر یا بازار میں بالفرض آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے
تو یہ بھی ایک پوری انڈسٹری ہے آئی ٹی والی. اب وہ آئی ٹی والا تو چلو ٹھیک ہے، میں اب یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، تو بعض اوقات ایسا کو جاب رکھنے میں بھی جو ہے وہ لوگ کتراتے ہیں کہ یار یہ ٹکے گا ہی نہیں، میں اس کو سارا سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، کروں گا یہ. تو ٹھیک ہے ایک مدت تک رہیں، اور اگر آپ ایڈجسٹ ہیں تو چلائیں. اچھا ملازم جو جاب کرنے والے ہیں ان کا تو اپنی جگہ جلدی جلدی چینج کرنے میں اگر کوئی ہے، جو سیٹ ہیں، جو کام لینے والے ہیں، یا جو ایک سمجھ لیں ان پر نگران بنائے گئے ہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا کس سے کیا کام لینا ہے. بعض اوقات سیٹ صاحبان یا جو ایک باس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہوں گے، بعض تنگ نظر بھی ہوتے ہوں گے، تو کام کرنے والوں کو ایسا گھٹن کا ماحول دیتے ہیں، نہ حوصلہ افزائی، نہ اپریشیٹ کرنا، نہ تنخواہ بڑھانا، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا، بات بات پہ اس پر شک اور اس طرح کا کرتے ماحول، تو بندہ بیزار ہو کر بھی چھوڑ دیتا ہے. کہاں پھنس گیا یہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو دوسرا پہلو آپ نے اٹھایا میں پہلے یہ لوں گا، کیونکہ وہ پہلے پہ تو فراد بھائی کافی گفتگو کر چکے ہیں. علی بھائی یہ بھی ہوتا ہے، جاب سوئچ ہو رہی ہے تو ملازم سے تو ہم نے ایڈریس کیا فراد بھائی نے، لیکن سیٹ صاحب بھی تو غور کریں کہ اس کام کے لیے میں جو بندہ لے کر آتا ہوں وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں غائب ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، معاشرے میں کوئی قابل افراد ہی نہیں ہے. لوگوں آج کل بے روزگاری اتنی، مہنگائی اتنی، ہاں پھر نخرے دیکھو، اور دیکھو لوگ کام ہی نہیں کرتے. تو اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ جناب محترم آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہیں آپ اسے کیل لگی ہوئی سیٹ پہ تو نہیں بٹھانا چاہتے. تو اس پہ تو پھر کوئی بھی نہیں بیٹھ پائے گا دنیا میں نا. سیٹ کیل لگی ہوئی اور باتیں چپتی ہوئی تیر کی طرح. جی تو آگ برسا رہے ہیں آپ، تو ایسے میں کون بیٹھے گا آپ کے ساتھ. تو آپ بھی اپنا ریویو کر لیجئے. اور دونوں طرف اگر بلکہ میں ملازم کا ایک اصول دوں نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ملازمین سوئچ جو کرتے ہیں نا کسی اور جگہ پہ جا کے جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ جلدی جا رہے ہیں چاہے دیر میں جا رہے ہیں، بڑی سمپل بات ہے کہ ان کے پاس ریزن ہونا چاہیے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جاب جو ہے نا، جاب سرکل جو ہے، اس میں ترقی 2 طرح ہوتی ہے. صحیح. ایک سوئچنگ سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ادارے سے دوسرے ادارے میں چلے جائیں، سوئچ کر لیں تو آپ کی ترقی ہوگی. دوسرا ہے آپ جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتے ہیں، اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ ترقی کرتے ہیں. 2 ریزن ہوتے ہیں جاب میں ترقی کرنے کے. تو اب اپ گریڈ ہو رہے ہیں آپ تو وہیں پہ اپنے ادارے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو سی وی میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا اب جو سوئچ کر رہے ہیں نا آپ، سوئچ کرنے میں بس صرف یہ دیکھ لیجئے ریزن کیا ہے. بعض اوقات بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اصل میں معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جیسے کسی شخص کو دیکھیں نا، کوئی آیا ہو 15 دن بعد 20 دن بعد کہیں سے آیا ہو 1 مہینے بعد، تو اب معاشرے میں بات ہے نا یار بڑے کمزور ہو گئے آپ، تو یہ بات نہ اسے اچھی لگتی ہے بیچارے کو. اچھا اس کو بولو صحت مند ہو گئے ہو تو شاید اتنا مزہ نہیں آتا اسے، ایسا لگتا ہے مجھے. صحت مند تو کم بولتے ہوں، موٹے ہو گئے آپ. ہاں تو وہ شاید اسے مزہ نہیں آتا. اچھا اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر بولے بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں، بھائی کھانا تھوڑا مینٹین کر لیں، تو وہ ڈاکٹر ہی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. کیا کوئی مطلب پرسکرپشن ہی نہیں لکھ کے دیا اور جو نا کچھ بتایا ہی نہیں، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں لکھ کے دیا، کیسا ڈاکٹر. تو اسی طرح ملازمین کا بھی ہے نا، ان کا بھی ایک سرکل ہے. اب بیٹھیں گے آپس میں، کتنی سیلری پیکیج مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، ارے یار بڑی زیادتی ہے یار آپ کے ساتھ، تو یوں اس کو دیکھو، فلاں دیکھو، فلاں کمپنی میں تو یوں ہے. ابھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ہی ایک صاحب آئے مشورہ کرنے کے لیے، تو یہی کہانی تھی. وہ جاب کر رہے تھے اچھی خاصی بیچارے، تو انہیں کسی نے جو ہے نا وہ نیلے کالے پیلے خواب دکھائے، تو وہ میرے پاس آئے تو مشورہ کیا. میں نے بولا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مشورہ آپ کو دے کر گئے درست ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے تو لگتا ہے میرے بھائی. کہنے ملائیں فون انہیں. میں نے کہا ملائیں فون انہیں اور ان سے بولیں ٹھیک ہے جی جاب دو، جو جاب آپ کہہ رہے تھے نا وہ سرچ کر کے دو ذرا مجھے، کہ مجھے یہاں پہ بالفرض 30,000 یا 40,000 یا 50,000 مل رہے ہیں تو دوسری جگہ 70, 80, 90,000 روپے ملیں گے، ذرا بتاؤ. تو یہ صرف خوابوں کی دنیا ہوتی ہے، یہ صرف باتوں کی دنیا ہوتی ہے. جس دن آپ کی جاب چھوٹ جائے گی وہ بندہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا، اور پھر وہ آپ کو ایسی جاب آفر کرے گا نا کہ آپ کا اور اس کا تعلق ہی خراب ہو جائے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ، اسپیشلی جاب کرنے والوں کو آپ نے کہا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرا ڈیزگنیشن یہ ہے، تو میں 60, 70, 80 ہزار 90 ہزار سے کم نہیں جاؤں گا، میں 20, 25 ہزار کی کروں. وہ 6 مہینے بے روزگار رہ کر مقروض ہو جائے گا، قرض لے لے گا، لیکن وہ وقتی طور پر اگر نہیں مل رہی تو بندہ کمپرومائز کر کے کم از کم کام چلائیے اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے بندہ. علی بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی ڈس ایگری کرے، لیکن میرا جتنا تجربہ مشاہدہ ہے اور جو خود پریکٹیکلی میں نے دیکھا نا، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو چیز وہ فراز بھائی ڈیزرو کرتا ہو نا وہ اسے نہ ملے. صحیح. جو چیز آپ ڈیزرو کرتے ہیں نا، جس چیز کا آپ حقدار ہیں، وہ آپ کو مل کے رہے گا. میرا تو مشاہدہ اور ماننا ہی ہے. تو آپ بھی چاہے ملازم ہیں چاہے سیٹ،
اگر سیٹھ صاحب ڈیزرو نہیں کرتے نا سیٹھ رہنا تو اب یہ سیٹھ رہیں گے نہیں. صحیح. اور اس بات کو ایز اے مسلم ہمیں زیادہ ریئلائز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا رب کریم ہے، رحیم ہے اور وہ ظلم کرنے سے پاک ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا. تو جو آپ کا حق ہے نا وہ دنیا کا کوئی فرد آپ سے نہیں چھین سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا رب اسباب بنے گا، ساری دنیا چل کے آپ کے پاس آئے گی اور آپ کا وہ ذرا سا حق دے گی. ابھی میں نے پچھلے ہی دنوں پڑھا کہ ایک دکاندار کا 32 سال پرانا قرض کسی کسٹمر نے اتارا ہے. اوہو 32 سال پرانا، اور وہ ایک سوٹ کی صورت، یعنی ایک سوٹ اضافی چلا گیا تھا غلطی سے. 32 سال پہلے خریداری کی گئی تھی، 32 ایئرس پہلے. آج کے دور کی بتا رہے ہیں کتاب میں ابھی کی میں نے پڑھا، خبر پڑھی ہے میں نے، اب مجھے اس کی صداقت میں کسی سے ملا رہی ہوں، خبر ہے لیکن یہ کوئی ایسی نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کی برائیاں بیان کرتے لیکن اچھائیاں بھی ہیں. تو 32 سال پرانا قرض، وہ جو سوٹ چلا گیا تھا وہ واپس آیا کہ جی یہ غلطی سے چلا گیا تھا. ہو سکتا ہے وہ فیملی ابروڈ رہتی ہو، کسی اور شہر کی ہو، کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں اور دیگر بھی چیزیں اس وقت ذہن میں آ سکتی ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی مثال دو نا تو بندہ دوسری چیزوں کو وہ کر رہا ہوتا ہے. اس وقت بات صرف اتنی ہے کہ اس کی وہ رقم بنتی تھی وہ اس کو ملی. علی بھائی، تو آپ جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں، چاہے وہ جاب میں کوئی ڈیزگنیشن ہو، چاہے سیٹ ہونے کے حساب سے ترقی اور کامیابیاں ہوں، اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو مل کر رہے گی. صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، چاہے سیٹ ہو، چاہے ملازم ہو، خوف خدا ہو، خوف خدا ہو، احترام مسلم ہو، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ جب ہوگا ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہماری درست ہوتی چلی جائیں گی. ایک حکایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا. ایک جگہ ہم تھوڑی دیر آرام کے لیے رک گئے. اتنے میں ایک چرواہا بکریاں لیے ہوئے پاس سے گزرا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو. اس نے عرض کی یہ بکریاں میری ذاتی ملک نہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو کسی کا غلام ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے لیے بطور آزمائش فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اسے کیا پتہ چلے گا. چرواہے نے جواب دیا اگر اسے نہ بھی معلوم ہو تو کیا، اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور اس چرواہے کے مالک کو بلوا کر اس کی قیمت ادا کی اور اسے آزاد کرتے ہوئے فرمایا اس بات نے جس طرح دنیا میں تجھے غلامی سے نجات بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی انشاءاللہ اس بات کے سبب تو نجات پا جائے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس دور میں بھی ایماندار لوگ ہوتے ہیں. سیٹھ کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کے مال کا، اس کے اسباب کا جو بھی ہے خیال رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، ڈیوٹی پوری دیتے ہیں اور ایک چل رہے ہوتے ہیں. وہ باقی خوف خدا ہوتا ہے. اور بعض لوگ اللہ نہ کرے کہ سیٹ نہیں ہے تو پیسے لے لو. بعض لوگ تو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہ یار سیٹ سخت ہے، ظالم ہے، کٹوتیاں کرتا ہے، ٹائم پر پیسے نہیں دیتا، ہمارا حق ہے ہم چھین کے لے لیں گے، تو ہم یوں لے لیں گے تو ہم جو ہے وہ پیسے نکال لیں، مال مار لیں، اور ایسے ایسے چوری چکاری کے طریقے نکال لیے ہیں کہ سیٹ کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ روزی حرام کر لینا، اپنی چوری کا مال کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، یا جو ہے ایک میٹر کی طرف اپنے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے کہ عموماً لوگ گورنمنٹ جاب کی طرف جاتے ہیں کہ یوں اگر جائز طریقے سے کریں تو ٹھیک، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ وہاں ریلیکسیشن ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جاؤ تو جاؤ، نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، گھر بیٹھے تنخواہ ملتی رہے گی. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی روزی آ رہی ہے، کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو ہمارا بنے گا کیا. اور ساتھ ساتھ میں اپنے ان سیٹ صاحبان کو عرض کروں گا، آپ کے پاس جو بھی ملازمین ہیں، دیکھیں ہیں تو وہ انسان، ایک خوش اخلاقی ملن ساری یہ ہوتا ہے. فراز بھائی، مہروز مدنی بھائی، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی، اوورسیز بھی، پیسے والے ہوتے ہیں، گاڑی بنگلہ ڈرائیور سب، یعنی وہ اپنے ملازمین کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھتے ہیں. جی.
کھانا کھاتے ہیں تو ڈرائیور کو بٹھا لیں گے, چوکیدار کو بٹھا لیں گے, آئیے آئیے ہمارے ساتھ کھائیے, کچھ آئے گا تو ان کو دیں گے. کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں, ماسیاں وغیرہ, تو ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لینا, ان کو دینا کبھی کپڑے تو کبھی کھانا. یہ تو اگر اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ جائے, یہ ہے تو اللہ کے بندے یہ, اور اس طرح ایک تو ثواب, سب سے بڑھ کر تو ثواب کی نیت, پھر اس بندے کی ایفیشنسی کتنی بڑھے گی. یار میں جس کے پاس کام کرتا ہوں, میرا صاحب ہے, سیٹ ہے, اور کس طرح یہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کرتا ہے, کھلاتا ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے, عید تہوار آتا ہے تو ہمارا خیال رکھتا ہے. یہ اسلام جو ہے نا یک طرفہ بات کرتا ہی نہیں ہے. آپ نے جیسے فرمایا ساتھ بٹھا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اس میں بٹھانا بھی چاہیے, کھلانا بھی چاہیے شرعی پردے کے لحاظ سے, یعنی خواتین گھر کی خواتین کے ساتھ اور جو میل ملازمین ہیں وہ مردوں کے ساتھ, اس کا اہتمام ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ مکس ہو, پھر وہ ثواب کے بجائے جو ہے نا وہ گناہ کا کام ہو جائے گا بے پردگی کی وجہ سے. تو بے پردگی سے بہرحال ہمیں احتیاط کرنی ہے. جو آپ نے فرمایا علی بھائی, دیکھیں دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, بہت بڑی خوبصورتی ہے, اور یہ سمجھنے ایک امتیازی بات ہے, وہ یہ ہے کہ دین اسلام یک طرفہ بات نہیں کرتا ہے, کہیں پر بھی بات نہیں کرتا. آپ دنیا کے کسی موضوع کو اٹھا کے دیکھ لیں, یک طرفہ بات دین اسلام نہیں کرتا, بلکہ بیلنس رہ کر بات کرتا ہے. دونوں یا جتنی جہت ہوتی ہیں ان سب کو ایڈریس کرتا ہے دین اسلام. آپ دیکھیے والدین کی عظمت بیان کری تو اولاد کے حقوق بھی بیان کیے. تو اسی طریقے سے آج جو ہمارا موضوع ہے, اگر شوہر کی اہمیت بیان کی ہے تو ایسا نہیں کہ بیوی کو اگنور کر دیا, بلکہ بیوی کی اپنی اہمیت ہے, اس کی اپنی جگہ بیان فرمایا. تو سیٹھ اور ملازم کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں ملازمین کے حقوق بیان فرمائے ہیں, وہیں سیٹھ کے حق بھی بیان فرمائے ہیں دین اسلام نے. تو دونوں طرف جو ہے بیلنس ہونا چاہیے. یعنی ایک بڑا سادہ سا اصول میں عرض کروں, ایک بڑا سادہ سا اصول جو حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں پہ شفقت کا معاملہ کیا جائے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ہمارا ایک حق ہے اور ایک ہماری ذمہ داری ہے. حق ہم طلب کریں گے, ذمہ داری ہم پوری کریں گے. تو اب ملازمین اور سیٹھ جو ہیں, سیٹھ یہ دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, میں مثل صاحبان ہوں کیونکہ میں نگران ہوں, اس کے باپ کی مانند ہوں, ان معنوں میں کہ کمائی کا ذریعہ میرے ذریعہ ہاں بڑا ہے. تو اب یہ اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرے, بڑا پن دکھائے. آپ یہ اچھا ملازم جو ہے وہ یہ دیکھے کہ مجھے ادھر سے, اس ادارے سے, اس فرد سے روٹی روزگار مل رہا ہے, اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا ہے, تو میں دیانت داری کے ساتھ, تندہی کے ساتھ, یعنی چستی کے ساتھ, یا کم از کم اعتدال کے ساتھ اس کے کاموں کو کروں اور بددیانتی بے ایمانی نہ کروں. تو یہ بڑا نا لیول کے ساتھ چل سکتا ہے. پرابلم یہی آتی ہے جہاں پہ ہماری ایکسپیکٹیشن کسی بھی ایک سائڈ سے بڑھ جاتی ہیں اور جو ریلیکسیشن ہے وہ کسی بھی ایک سائڈ پہ کم ہو جاتی ہیں, تو پھر معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ملازم اپنا حق ضرور مانگے, طلب کرے, لیکن ساتھ میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرے. میں محسوس کرتا ہوں علی بھائی ہمارے معاشرے میں, میں معذرت بھی نہیں کروں گا کیونکہ ایک آنکھوں دیکھی بات ہے, اور آپ میں سے بھی بہت سارے ایگری کریں گے فراز بھائی, کہ جاب کرنے والے لوگوں کا ایک تعداد ہے, ایک تعداد کا میں کہہ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے 100% تو نہیں ہے, جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم مزے سے بیٹھے رہیں, سامنے اے سی چلتا رہے, پیون جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چائے کافی لا کے دیتا رہے, اور مہینے کے آخر میں ہمارے بینک میں جو ہے نا وہ ہماری سیلری ٹرانسفر ہو جائے. کام کا نہ بولو ہم سے, کام کا نہ پوچھو. جہاں پوچھ گچھ کی تو وہاں پہ توہین محسوس ہوگی, وہاں پہ آپ کو لگے گا مجھے ڈی گریڈ اور ڈی گریس کیا جائے, خراب ہو جائے گا, موڈ آف ہو جائے گا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے, 4 لوگوں کے درمیان پوچھ رہا ہوں. تو ہوتا میں مطلب بزنس بھی کرتا رہا ہوں اور ویسے بھی جاب بھی کرتا رہا ہوں. تو ایک دفعہ ہوا کسی سے کچھ پوچھ گچھ کری تو وہ ناراض ہوگا کہ یہ کیا انداز تھا. ہم نے آپ کو سب کے سامنے نہیں پوچھنا تھا, مطلب سب ملازمین ہیں, 8-10 ملازمین ہیں, تو میں ایک میٹنگ کر رہا ہوں تو میں پوچھوں گا آپ سے بھائی, اور میں بہت معذرت کے ساتھ میں نے ان سے عرض کی میں اس پہ معذرت بھی نہیں کر سکتا. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے بولا آپ خود مسلمان ہیں, آپ مجھے بتائیے ایک چیز کی مجھے ذمہ داری ہے, ایک جگہ میں اوپر لیول پر ہوں, میں سیٹ ہوں یا میں مینیجر لیول پر ہوں, تو میں پوچھ گچھ تو کروں گا نا آپ سے. آپ اگر پوچھ گچھ پہ ہی ناراض ہو رہا, ہاں اگر انداز بے عزتی والا ہے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یعنی پوچھ گچھ پر نہیں ہے معاملہ, انداز پر ہے, انداز پہ کلام کریں. اچھا انداز بھی پھر وہ 4 لوگ کہیں نا کہ غلط ہے, کیونکہ پوچھ گچھ تو کسی بھی انداز پر ہو. آپ مجھ سے پوچھیں علی بھائی, میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, آپ مجھ سے مسکرا کے پوچھیں یار مہروز بھائی آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ بھی ناگوار گزرے. اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل سیدھا یہ کہ ٹائم پہ آنے لگو بھائی.
ٹائم کا آپ نے بتایا تو مجھے بھی مسلسل پیغامات آ رہے ہیں ہمارے ایک میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کیونکہ بات چلی ہے آئیے بڑا تو یہ جو ہے یہ مجھے پیغام آ رہے ہیں کیونکہ گفتگو نہیں بس یہ رسالہ جو ہے نا پڑھنا چاہیے کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارے سلسلے میں ساری باتیں نہیں ہو پائیں گی تو یہ رسالہ پڑھیں گے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بڑا پیارا اگر اسے فوکس کر لیا جائے تو حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی آؤٹ کلاس یہ بہت بنیادی اہمیت کا رسالہ ہے چاہے آپ ملازم ہوں چاہے آپ سیٹ صاحب ہوں ہم جو باتیں کر رہے ہیں مختلف ڈائمنشن میں جاری ہیں اور چند جو کہہ سکتے ہیں آپ پوائنٹس وہ علی بھائی نے جو ہے نا ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بڑی بنیادی نوعیت کا ہے اس میں شرعی مسائل ہیں آپ سیٹ ہیں یا ملازم ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا نہیں اس پہ غور کر لیا جائے اور اس پہ غور کرنے کے لیے رسالہ ہے میں پھر عرض کروں گا یہ بنیادی نوعیت کا رسالہ ہے بنیادی مسائل جو ہیں وہ آپ کو اس سے پتہ چلیں گے اور اس سے راہیں ملیں گی اچھا خریدنا پڑے گا نیٹ سے بھی مل سکتا ہے دونوں صورتیں نا آپ نے تو دونوں صورتیں دی ہوئی ہیں دعوت اسلامی بڑی جو ہے نا شفقت کرتی ہے امت پہ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر نیٹ پہ پھر نیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اور یہ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیٹ صاحب ہیں تو میں تو کہوں گا ملازمین میں تقسیم کیجئے لیکن تقسیم کرنے سے پہلے خود پڑھنا اور فالو کرنا بھی شروع کر دیجئے گا صرف دوسروں کو نہیں سکھانا خود بھی سیکھنا میرے مدنی چینل کے ناظرین ٹائم تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے ہم نے شروع میں ایک سوال بھی کیا تھا تو ماشاءاللہ کئی جوابات آئے ہیں درست جواب بھی ہم لیں گے لیکن میں اپنے ناظرین کی دل جوئی کے لیے جہاں جہاں سے جواب آئے ہیں مختصراً عرض کروں گا یہ استا محمد بلوچستان سے اوکاڑا پنجاب سے جوہر ٹاؤن لاہور سے بلدیہ ٹاؤن کراچی سے رحیم یار خان سے جواب ہے گارڈن کراچی سے ہے اور جو ہے جہانیہ سے ہے لیاقت آباد کراچی سے ہے گجر خان سے ہے پھول نگر سے ہے وائس میسیج کے ذریعے بھی آڈیو بھی جوابات آئے ہوں گے ابھی ہم لیتے ہیں انشاءاللہ اور قرآن دازی کا باول بھی آ گیا وہ بھی بتائیں گے آخر میں ہمارا ایک ویڈیو کلپ ہے جو آج ہم نے چلانا تھا میرا بڑا دل ہے کہ وہ بھی دکھایا جائے کچھ ٹائم کا اسپیس ہے تو آپ توجہ سے امیر علیہ سنت کا یہ ویڈیو کلپ ہے جو آج کے موضوع سے متعلق ہماری ٹیم نے نکالا ہے تو ہماری گفتگو تو چلے ایک جگہ ہوئی لیکن ولی کامل اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں کہ سیٹ کیسا ہو ملازم کیسا ہو اور اسپیشلی اس میں وقف کے ادارے میں جو ملازمت کرتے ہیں کیا تربیت فرمائی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ ویڈیو کلپ آپ توجہ سے ذرا دیکھیے ناظر کا سوال یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں ملازمین کو نماز عصر اور مغرب کے لیے 15 منٹ کا بریک دیا جاتا ہے لیکن بعض ملازمین 45 منٹ لگا کر آتے ہیں تو ایسے ملازمین کو کس طرح سمجھایا جائے اور یہ کرنا کیسا 15 منٹ دیا جا رہا ہے لیکن 15 منٹ میں نماز پڑھ تو سکتے ہیں تو ابھی آدھا گھنٹہ ایٹ لیتے ہیں تو کٹوتی ہاں نفل بھی اگر نجی ادارہ پرائیویٹ ادارہ تو سیٹ اجازت دے تو نفل کے لیے رک سکتے ہیں تلاوت برد و وظائف کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ فرض اور سنت موقدہ اگر جیسا ادارہ وقف کے ادارے میں اجازت مانگ بھی نہیں سکتا کوئی دے بھی نہیں سکتا دے تو بھی وہ اجازت وہ ویلڈ نہیں ہوگی نا عرف سے ہٹ کر جو بھی وقت گزاریں گے تو اس کی کٹوتی کروانی پڑے گی اس کا صحیح سمجھانے کا طریقہ تو شاید یہی ہو کٹوتی کر لی ہے تو خود ہی 15 منٹ میں آ جائے گا باقی ہو سکتا ہے کہ ہاں کرتا رہے لیکن یہ کہ بعض لوگ ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ وہ سیٹ مجبور ہوتا ہے سیٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس ملازم کی بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں جن کو ملازم کو سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے دونوں صورتیں ہیں اس حساب سے مطلب وہ چلنا ہوگا سیٹ کو سیٹ باس جو بھی مالک ہے وہ اس دکان کا یا فیکٹری کا وقف کے تعلق سے آپ نے ابھی احتیاط ارشاد فرمائی اور اس کا حکم بھی بیان فرمایا اب ہر ایک پر وقف کا ذمہ دار نظر رکھ سکے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہو سینکڑوں یا ہزاروں کے ملازم ہوتے ہوں اب جو ملازم ہے وقف کے ادارے میں جو اجارہ لے رہے ہیں سیلری لے رہے ہیں انہیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے یا ان کا جیسے کہ اس طرح کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو جاگنا ہے اور وہ سو گئے نا گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا بعض اوقات یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں موبائل پر عرف سے ہٹ کر وقت گزار دینا اور پورا ایک کام کا حرج واقع ہو جاتا ہے تو ایک وقف کے ملازم کے اندر یہ حساسیت
पैदा कैसे हो जाए कि वो मतलब इसको नोट करे कि यार ये मतलब कि मैं ले नहीं सकता इसके पैसे, ना मैं किसी से माफ़ करवा सकता हूँ। इसमें ऐसा है कि वक्फ के इदारों में सख्ती नहीं होती, पूछगछ नहीं होती। निजी इदारे भरे ना 10,000 मुलाजिमीन हो, ये नज़र रख सकते हैं, तो वक्फ का इदारा जिसके 150 मुलाजिमीन है वो क्यों नज़र नहीं रख सकता? आजकल तो वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, CCTV लग जाते हैं, ये कौन कंघी कर रहा है और कौन मोबाइल पर लगा हुआ है, सब हो जाता है। तो इसलिए वो जो भी इदारे के जिम्मेदारान है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिनको जिम्मेदार बनाया उन पर नज़र रखें। एक पर एक होता है ना, तो जैसे फैक्ट्री होती है, सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र सबका वो जिम्मेदार होता है कि ये सबको देखभाल करे, उसकी ना करे तो ये मुजरिम। इस तरह वक्फ के इदारे में भी ये सूरतें तो मौजूद हैं, करना चाहें तो, लेकिन होता यही है कि वक्फ का इदारा हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, इसमें तरकीब थोड़ा लूज ही रहती है कि किसी के जेब से पैसा नहीं जाता ना। मेरी जेब से पैसा जाएगा तो अरे मुझे जोश भी रहेगा, मुझे सोचेगा भी कि इसका यूं कर लूं, इसका यूं कर लूं, इसका ये इंतजाम कर लूं। अब चूंकि मेरी जेब से जा नहीं रहा तो ठीक है, हम जिम्मेदार हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमें कोई आमदनी नहीं है ना इससे, कभी मेरी भी तनख्वाह की कटौती होनी है, तो यूँ हम लोग लूज हो जाते हैं। वरना सबका हल तो मौजूद है, पूरा शहर चल सकता है, पूरा मुल्क चल सकता है, और निज़ाम बनाए हुए। अब तो कंप्यूटर पर ट्रेनें चल रही हैं यार, देखो हवाई जहाज भी शायद कंप्यूटर से उड़ रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। जो कप्तान है ये उड़ा कर, ये बाहर आकर लोगों से मिल भी रहा होता है बाज़ औक़ात। मेरे पास भी एक बार कप्तान आके बैठ गया था, तो हवाई जहाज उड़ रहा होता है अपनी जगह पर, इस सेटअप इनका होता है, सारा निज़ाम चल सकता है। वक्फ का इदारा है जो नहीं चल सकता। मैं जब मस्जिद में था ना, तो बिजली का कुछ काम था, बिजली का काम किसी इलेक्ट्रिशियन को दिया था, तो इसका मुतवल्ली बड़ा तजर्बाकार। अब काम वो थोड़ा जल्दी है, तो मैंने यार हम पैसे नहीं देते, बोले पैसे पूरे देते हैं, मगर मुझे पता ही नहीं करेंगे, ये शायद पहले से पता ही नहीं करेंगे यार, ये मस्जिदों में पता नहीं क्यों नहीं करते, हम पैसे पूरे देते हैं। वाकई वो मतलब लटका के रखा था। और अगर प्राइवेट इदारा हो, घर का मामला हो, तो वो फटाफट हो जाता है। खुदा जाने क्या मसला है, मतलब इनको भी ये पता है कि ये मस्जिद है, ये चंदे का पैसा है, और ये ज्यादा मेरे पीछे पड़ेंगे नहीं, शायद इसलिए लूज हो जाता है। हालात बहुत खराब है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि हालात बहुत ख़राब हैं, वाकई एहतियात करनी चाहिए। और जैसे इसी वीडियो क्लिप में भी हमने देखा सुना कि मुलाजिम भी अपनी स्किल्स ऐसी डेवलप करे कि वो उस इदारे की, उस सेठ की ज़रूरत बन जाए ये। और जिस तरह एक एहतियाती पहलू अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ये वाकई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में एक पार्ट मकसद, एक बहुत बड़ी तादाद, मैं भी जानता हूँ, हमारे मुबल्लिगीन भी जानते होंगे, और मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह का तो बहुत मशहूर है कि जब आप भी दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में अजीर रहे हैं और मस्जिद में भी आप अजीर रहे थे, तो वहाँ भी कटौती करवाते और इस तरह आपकी तरकीब थी। आज के इस दौर में भी दावत इस्लामी के कई से इस्लामी भाई हैं, मेरी मुलाकात होती है, हमारे मुबल्लिगीन से भी वीडियो क्लिप के दौरान बातचीत हुई, तो कई ऐसे हैं कि वो अपनी कटौतियाँ करवाते हैं, एहतियाती कटौती करवाते हैं। अगर दावत इस्लामी के किसी वक्फ़ के इदारे में हैं, फैज़ान मदीना, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, तो कई ऐसे इस्लामी भाई हैं, हमारे मुफ्तियान कराम हैं, अराकीन शुरा का मुझे पता है कि वो स्टेशनरी भी अपनी इस्तेमाल करते हैं। यानी फैज़ान मदीना में बैठे हैं तो स्टेशनरी अपनी लिया है कि कोई चीज़ वक्फ़ की ख़राब ना हो, तो एहतियात करने वाले हैं। हमें भी एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। सेठ हो, मुलाजिम हो, सेठ हो तो मुलाजमिन के हुकूक़ का ख्याल रखे, मुलाजिम हो तो सेठ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी गई है वो पूरी करें। गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी हो, हम हैं मुसलमान, अल्लाह के बंदे, मुलाजमत करने वाला भी अल्लाह का बंदा है और सेठ है तो वो भी अल्लाह का बंदा है। तो यूँ मिलजुल कर प्यार भरा माहौल बनाएं, और ज़िंदगी तो गुज़र ही जानी है, दुनिया से चले जाना है, तो लोग फिर ये याद करें कि मेरे पास काम करने वाला यार क्या बाअखलाक था, क्या काम करता था। या सेठ को यूँ याद करें, यार कितना अच्छा सेठ था, कितना ख्याल रखता था, लेकिन हो अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए, दुनियावी वाह वाह के लिए नहीं। तो हमने स्टार्ट में एक सवाल किया था, तो उसके जवाब पर कुछ कॉल्स भी हैं, वो भी लेते हैं, फिर दुरुस्त जवाब पर कुरानदाजी भी करते हैं।
محمد اویس نعیم قادری گجرخان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاجی محمد نعیم یوسف اتاری گجر خان، سوال کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے کال بھی کی، آپ ہمارے ساتھ بھی رہے، کئی جوابات بھی ہمارے پاس آئے ہیں، مزید بھی جواب آیا ہے، لیا سے آیا ہے، تلا گنگ سے آیا ہے، تو درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی، چلیں میں ہی نکال لیتا ہوں بھائی۔ اچھا پہلے درست جواب دیں گے بھائی، پہلے درست جواب بتائیں پھر قرآن اندازی میں نام نکالتے ہیں۔ جواب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ چلیں ٹھیک، ماشاءاللہ، تو جو یہ درست جواب تھا، اور جو پرچی میں نام نکلا ہے یہ نکلا ہے محمد عاطف رحیم یار خان پنجاب۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ہماری مجلس جو ہے انشاءاللہ، کیا ماہنامہ فیضان مدینہ بھجوائیں گے بھائی؟ ہاں مہروز بھائی آئیں تو ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ میرے پیچھے بھی دیتے ہی ہیں آپ۔ اپنی دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ انشاءاللہ پورے سال کا جو ہے وہ ہماری مجلس بھجوائے گی۔ یہ آپ بھی لیں، بانٹیں، تقسیم کریں، پہنچائیں، زبردست اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ